السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ صد ہزار شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا کہ ماہ اگست میں جشن آزادی سے کچھ روز پہلے ہی ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی پاکستانی قوم کو، اپنے ہم وطنوں کو، جمہوریت کے مارے ہوئوں کو یہ خوشی کی خبر بتانے پر قائل فرما لیا کہ ایک اور واردات ہمارے ساتھ خیر سے ہو گئی ہے۔ غریب قوم کے ساتھ مزید ہاتھ ہو گیا ہے اور یہ ہاتھ سندھ اسمبلی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ زیادہ نہیں، صرف 190%، جی ہاں، جمہور کو 10% پہ سیلری اضافے پہ، پینشن اضافے پہ تنخواہ دینے والوں نے اپنی سیلریز میں 190% کا اضافہ فرما کر کے عوام پاکستان کو یہ بتا دیا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور جب تک آپ خاموش رہیں گے یہ انتقام آپ سے اسی شدمد، اسی آب و تاب کے ساتھ صبح و شام لیا جاتا رہے گا، آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی جاتی رہے گی تاکہ آپ بول پڑیں، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ بولے گا کوئی بھی نہیں۔ یہ بتاتے ہوئے بھی کوئی خاص مسرت تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن بتانا لازم ہے کہ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی اپنے اراکین پر نوازشات کی برسات، بلکہ یوں کہیے کہ بھرمار فرما چکی ان اراکین اسمبلی پر کہ جو پہلے ہی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو، اور اگر نہیں ہو تو بھی بھائی یہ کیا چلا رہے ہو، یہ عالیہ حمزہ اور یہ ان کا کیا لینا دینا ہے اس بات سے؟ پی ٹی آئی پہ تبرہ بھی میں نے شروع نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی سے جو اس سال کے ابتدا میں خبریں آنی شروع ہوئی تھیں، اچھی خبریں الحمدللہ ثم الحمدللہ، 300% اضافہ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں فرما دیا گیا ہے۔ اور یہ یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سندھ اسمبلی کی طرح قومی اسمبلی میں بھی ایک ہی پیج پہ آ گئے محمود و ایاز کی طرح، سب نے بیک جنبش قلم، بغیر کوئی مین میخ نکالے، یکجان ہو کر کے، ہم آواز ہو کر کے ان تمام بلوں کو منظور فرمایا، تاکہ پاکستانی قوم کو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا جائے کہ جب تک اس ملک میں یہ موروثیت جمہوریت کے نام پہ مسلط رہے گی تب تک جمہور کو کھانے کے لیے انشاءاللہ مونگ پھلی بھی نہیں ملنے کی۔ غریب قوم کو امیر مسیحائے کرام مبارک، یہ آج کا ٹائٹل ہے، اور آخری سونے پہ سہاگا جس کو کہتے ہیں، مرے پہ 100 درے والی خبر، وہ آج صبح اخباروں میں چھپ چکی ہے۔ پاکستان کے ایک اور غریب یوسف رضا گیلانی، جو بہت اتنے غریب تھے بیچارے کہ انہوں نے ترک صدر سے ملنے والی جو ہار تھا، جو سیلاب یا زلزلہ زدگان کو دیا گیا تھا ان کی بحالی کے لیے، وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کی بحالی کے لیے مختص فرما لیا تھا، اور جب تک سپریم کورٹ نے ان کو دیکھ کر کے اور اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا، انہوں نے یہ ہار واپس نہیں کیا، اور ہار واپس کرنے کے بعد بھی کئی مرتبہ پاکستانی قوم پہ احسان جتایا کہ ہار ہم نے واپس کر دیا ہے۔ اسی غریب یوسف رضا گیلانی کے غریب فرزند آج جو گھومنے گئے ہوئے ہیں ورلڈ ٹور پہ اپنی فیملی کے ساتھ، ان کو وہاں پہ کسی جمہوریت کے ستائے ہوئے آدمی نے، میرے خیال ہے ان کے کارناموں سے تنگ آ کر کے، ان کی قیمتی گھڑی سے جس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، 1,85,00,000 پاکستانی روپے، اب آپ اندازہ لگا لیے کتنے غریب ہوں گے، یہ اس سے محروم کر دیا ہے۔ 100,000 شکر پاک پروردگار عالم کی ذات کا، 2 نفل مجھ پہ تو واجب ہوئے، گھر جا کر کے میں پڑھوں گا، آپ لوگ اپنا اپنا دیکھ لیجئے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ باقی یوسف رضا گیلانی کے فرزند یہ بتا چکے ہیں کہ یہ گھڑی میں نے بہت پہلے، جب وہ 100-200 روپے کی تھی تب میں نے لی تھی، وہ تو اب جا کر کے اس کی قیمت 1,85,00,000 روپے ہوئی ہے۔ آئیے جمہور کے گال پر پڑنے والے ان تماچوں کی بابت استفسار کرتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں سے جو میرے ساتھ موجود ہیں۔ محترم راجہ انصاری صاحب مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ ساجد حسین میر صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شو میں۔ ساتھ ہی محترمہ پلوشہ خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، لیکن پہلے سرکار کا صبر آزمانے کے لیے راجہ انصاری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر انٹرو سے آپ کو یقیناً اختلاف ہوگا اور آپ اختلاف کا حق محفوظ رکھتے ہیں،
لیکن میں سانوکی موڈ پہ ہوں اس حوالے سے. غریب قوم کے لیے اسی طرح سے دبلے پتلے نحیف و نزار فاقہ مست قیادت ہمارا صبر آزماتی رہے گی, جن کے کلائی پہ 1,85,00,000 کی گھڑی ہو, جو 2-2 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتے ہوں, جو برانڈڈ چیزوں میں سر سے پاؤں تک ملبوس نہیں بلکہ مدفون ہو, اس کے بعد ہی جمہوریت کی گاڑی چل پاتی ہے. جمہور کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح کے لوگ ہمارا صبح سے شام تک احتساب فرمائیں. بہت شکریہ نور اللہ عارفین صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون کتنی مہنگی گھڑی پہن رہا ہے. اگر اللہ نے انہیں دیا ہے, وہ زمیندار ہیں یا بزنس مین ہیں یا اپنا کماتے ہیں, تو وہ پہنتے ہیں. یہ میں جس پوری بات کا تو کمپلیٹ کر لوں, شاید اس کو آپ کو بھی اس سے اتفاق ہو جائے. اگر کوئی بزنس مین ہے, اگر کوئی زمیندار ہے, اگر کوئی کما رہا ہے اپنی حق حلال کی, اس میں سے وہ خریدتا ہے کوئی مہنگی گاڑی, کوئی مہنگا گھر, کوئی مہنگی گھڑی پہنتا ہے, اللہ اسے نصیب کرے, اللہ اوروں کو بھی نصیب کرے. مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے مہنگی گھڑی کیوں پہنی ہے یا فلاں کے گھر پہ اتنا پیسہ کیوں آ گیا. مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. نہیں, مسئلہ ناجائز یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مستنڈے حکمران 190% اور 300% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیتے ہیں اور عوام کو 10% کی لولی پاپ دیتے ہیں. جہاں تک تنخواہوں میں اضافے کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ملک میں جس قدر مہنگائی ہے, جس قدر اس ملک میں غریب عوام پستا جا رہا ہے, جب وہ یہ خبر سنیں گے یا جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح کا بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پاس ہوا ہے, تو لوگوں کا ریئیکشن بہتر نہیں آئے گا. قومی اسمبلی میں کیا ہوا ہے سر؟ 300% اضافہ قومی اسمبلی میں ہوا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اشرافیہ, کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں جو الیکشنز کی سیاست ہے, الیکٹوریل پولیٹکس ہے, جو جیسے ہم انتخابی سیاست کہتے ہیں, اس میں غریب آدمی تو حصہ نہیں لے سکتا, کیونکہ آلریڈی وہ اتنی مہنگی سیاست ہے کہ اس میں امیر لوگ ہی الیکشن لڑتے ہیں اور جیت سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی جو امیر لوگ ہیں وہی اسمبلیوں تک پہنچ رہے ہیں. پھر ان کی تنخواہوں میں اضافہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے, اور محترم وزیر اعظم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کے باوجود بھی محترم وزیر اعظم نے 300% اضافے کی اپروول دی تھی. میں عرض کر لوں, یہ تاریخی حقیقت ہے. میں عرض کر لوں کہ محترم وزیر اعظم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کوئی فارمولہ طے ہونا چاہیے جس پر سارے اسٹیک ہولڈرز متفق ہوں, اور جس پہ عوام کی بھی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو. تو ہم انشاءاللہ, اور صبح سے شام تک ہو رہی ہے. میں وہی عرض کروں کہ اب ہمیں دیکھیں, سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کوئی 200-300 لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں, کیونکہ وہ اگر تنخواہیں آپ اس کا ٹوٹل بھی کر لیں گے تو ہمارے بجٹ کا بہت ہی مائنر حصہ بنتا ہے. اس کی وہ کم, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, اس کو نہ بھی دیں, سب کو بھی نہ دینا, پھر بھی کوئی بڑا بجٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جس طرح کا ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اس سے یہ تنخواہوں میں اضافہ یا تنخواہوں. اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ سرکار اپنے سفیروں, مشیروں, وزیروں, فلانوں کو نوازے. ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا وقت ہوا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سیٹ سنبھالے رکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے امتیاز محمود شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کے لیے یہ فل ٹاس نہایت عقیدت و احترام سے تراشی ہوئی پیش کرتا ہوں. یہ غریب قوم کے امیر مسیحاء کرام جنہوں نے سندھ اسمبلی میں 190% اپنی تنخواہوں میں اضافہ فرما لیا ہے, اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی اراکین پر اسی طرح کی نوازشات حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں. سر, غریب کے لیے تو 10% کا لالی پاپ اور عمرہ کو نوازنے کا سلسلہ اس حکومت میں بھی جاری ہے. کوئی خاص فرق تو نہیں آیا, مطلب وزیر اعظم کا صرف نام تبدیل ہوا ہے, کابینہ میں چہرے تبدیل ہو گئے, لیکن حرکتیں تو وہی عوام دشمنیں جو الحمدللہ خیر سے آپ کے دور حکومت میں تھیں. آپ تو ہماری حکومت میں کون سے 190%؟ خان صاحب تو یقین کرے کہ جب امریکہ کے دورے پہ گئے تو جو دورے جو ہے وہ 8-10 لاکھ ڈالر میں ہوتے تھے, وہ 60 لاکھ ڈالر میں آ گئے تھے وہاں پہ. تو آپ خدارا کوئی تھوڑا سا خیال کیجیے. باقی یہ ایک بات ہے کہ ہم ابھی تک پانی پی کے ان دوروں کو بھگت رہے ہیں.
باقی یہ ہے کہ ہائیبریڈ نظام میں بیچاروں کے پاس ہے کیا، جو ایک یہی تو کام ہے کہ وہ اپنی تنخواہیں بڑھا کے بیچارے کو گزارا گزورا کر لیں. ہائیبریڈ نظام میں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. نہیں سر، لیکن پبلک سر آنیسٹلی اسپیکنگ امتیاز صاحب یہ مجھے بتائیے، پبلک کو منہ دینے والی جو بات آپ لوگ کرتے ہیں، جو سیاستدان بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہر 5 سال بعد پبلک کو منہ دینا ہے، سر مطلب جس ود آل ڈیو ریسپیکٹ پلیز پارڈن می یوزنگ دس ورڈ، لیکن جس ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ہر حکومت میں یہی عوام دشمن حرکتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد دیکھ کر کے لگتا تو نہیں ہے کہ عوام کی کوئی وقت ہے جمہوریوں کی نظر میں؟ کیا فرمائیں گے سر؟ جی عوام کی وقت واقعی نہیں ہوتی جب تک عوام کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آج اگر آپ کو پتا کہ ہمیں جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بنانا ہے آپ کو فارم 47 کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگے پبلک کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے 4 سال بعد پبلک کے پاس جانا ہے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے، تو پھر ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. پھر آپ ہیلتھ کارڈ بھی دیں گے، پھر آپ احساس پروگرام دیں گے، پھر نوجوانوں کو قرضے بھی دیں گے، پھر آئی ٹی انڈسٹری بھی ترقی کرے گی، پھر سارا کچھ ترقی کرے گا. لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ ہمارے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں ہونا عوام کے پاس، تو عوام کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ کر کے اپنی تنخواہیں بڑھاؤ، کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہی ایسے بندے نے کسی نے بڑھائے ہوتے پیسے، جس نے کل کو سوچا تھا کہ میں نے عوام کے پاس جانا ہے، عوام تو یہ نہیں پسند کرتی کہ ان کے لیے 10%، 5% اور اپنے لیے 190%. اپنے لیے جناب کبھی اسپیکر صاحب تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اسپیکر صاحب کروڑوں اربوں 80 کروڑ روپے کی گاڑیاں خرید رہے ہیں. اب کیا عوام کو یہ پسند ہے؟ یہی پیسہ اگر عوام کے اوپر لگے تو عوام آپ کو ووٹ دے. لیکن انفارچونیٹلی اسی لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی اور رول آف لا کی اور عوام کے ووٹ کی، یہی ایک جنگ ہے. اور جب یہ عوام جیت جائے گی تو آپ بڑی یقین مانیں آپ، ایک تو پہلے ہی میں مداح ہوں آپ کا، بہت سیریس گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے آخر میں جو غزل چھیڑی ہے، میں اپنے لبوں پہ پھیلنے والے تبسم کو روک ہی نہیں پایا، بہت معذرت خواہ ہوں. سر بھول جائیے کہ حقیقی آزادی اور فلانا فلانا میرے مہمان نے کہا. دوبارہ ہم آتے ہیں، غریب قوموں کو امیر موٹی گردن والے مسیحاؤں کی ضرورت صرف ہمارے ہندوستان، پاکستان اس ریجن میں پڑتی ہے یا سری لنکا میں زیادہ ہیں؟ بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ ہیں تنخواہیں، ایسے ہی ہے. بنگلہ دیش میں آپ سے زیادہ ہیں؟ یس، بنگلہ دیش، سری لنکا جس کے لیے ان کے لیڈر کہتے تھے کہ ملک سری لنکا بننے والا ہے، وہاں بھی اقوام جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں، پاکستان سے زیادہ ہیں، بھارت کی پاکستان سے زیادہ ہیں. اور بھارت میں عوام کی جو ویجز ہیں، پاکستان میں عوام کی جو ویجز ہیں اس کا کوئی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھا، میں کبھی بھی کسی بھی نے پہلے سے بھی یہ کہا کہ بینگ ترجمان حکومت پاکستان ان سندھ، میں اس طرح کے کسی بھی عمل کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجوہات ضرور دیکھنی چاہیے. حکومت نے کن حالات میں یہ فیصلہ کیا ہے، کس طرح کیا ہے، دیکھیں لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. ایک تو آپ کو جو قانون سازی ہے اس کے معیار کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ اس امر کی کہ آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں تاکہ وہ دیگر کام نہ کریں، اپنا کام کریں جو قانون سازی کا کام ہے اور اسمبلی کا جو بزنس ہے ڈیلی کا وہ چلتا رہے. پھر اوورآل آپ کو ملک کی دیکھنی پڑتی ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ باقی شعبوں میں تنخواہیں بھلے تھوڑی تھوڑی سی بڑھیں لیکن کتنی بار بڑھیں، اور اسمبلی کے ارکان کی جو تنخواہ ہے وہ کتنے دنوں اور کتنے سالوں کے بعد بڑھی ہے. یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں دیکھنی چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب ملک ہے اور ہماری آلریڈی اکانومی جو ہے اس وقت وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیولپنگ اسٹیجز پہ ہے، ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹس لا رہے ہیں، لیکن ملک کا وقار، ملک کے اندر بہترین، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی جو ہے وہ بہترین کارکردگی لینے کے لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو ادارے جس میں وہ لوگ کام کرتے ہیں، جسی طرح اراکین کا بھی ایک ادارہ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینیٹ ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہاں ان کو اتنی ویجز کم سے کم ملیں کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ضرور ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مین جو ایشو ہے نور العارفین صاحب وہ ہے کہ ہمیں کرپشن کو روکنا ہے.
کرپشن نہیں ہونی تو نہیں چاہیے، روک پا رہے آپ۔ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپشن اس دور میں بھی بہت میرٹ پہ ہے، کام میں ہونا 4-6 چاہیے۔ پروگرام کر چکا ہوں مختصر سے اس چیز کو انشور کیا ہے، کم سے کم فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات سر کروں، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے 4 پروگرام کر چکے ہیں، ہزاروں ارب روپے کی کرپشن۔ یا پنجاب حکومت کی ہم بات کریں کہ ہم ڈیلیورنس پہ بنیاد یقین رکھتے ہیں، جہاں پہ ڈیلیورنس ہوتی ہے وہاں کرپشن نہیں ہوتی، کرپشن ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں کرپشن ہے وہاں ڈیلیورنس پنجاب کی نہیں تو ہے۔ خیر بات نہیں کر رہا میں، وفاقی منصوبوں کی بات کر رہا ہوں، وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہمارے پاس 18ویں ترمیم کے بعد تمام ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ چلے ہی صوبوں کی طرف گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہی ایک صوبے کے اندر ہے، وہاں آپ دکھائیں نا کسی قسم کی کرپشن ہو رہی ہو، وہاں اگر آپ 18ویں ترمیم کو رکاوٹ یا آبسٹیکل خیال کرتے ہیں مرکزیت میں، وفاق کے راج میں، تو پھر اس ترمیم کا سدباب یا تدارک کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ کیونکہ ہم راتوں رات کسی ایک ہم نہیں فرد سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم رکاوٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے جو صوبائی خود مختاری آئی ہے یہ اسینس ہے 1940 کی قرارداد پاکستان کی، جس میں اکائیوں کو خود مختاری ملنی چاہیے۔ لیکن وہاں پیپلز پارٹی ایک ایسا بلون بن کر کے کھڑی ہو گئی ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے کہ جس کے بعد شہباز شریف، نواز شریف، فلانا شریف، ڈکانا شریف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سندھ میں صورتحال روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، سندھ کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، آل زرداری جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں مراد علی شاہی ہینڈسم ہے، یہاں شرجیل انعام میمن کی جو ہے وہ گانے گائے جائیں گے، وہ ڈھچک ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں مرتضی وہاب۔ کراچی میں جس کراچی میں آپ آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ پور نہیں، یہ ورسٹ گورننس ہے جو شاید کسی زوال پذیر معاشرے میں بھی ممکن تھی۔ سب اتنا خراب بھی نہیں ہے، سب اتنا خراب نہیں ہے سر۔ میں اسی لائن کو لے کر کے امتیاز محمود شیخ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ امتیاز محمود شیخ صاحب، سر سب کچھ اتنا خراب نہیں ہے، میں صرف گل پھول لگا رہا ہوں، اور اس کام کے لیے مجھے آپ لوگوں نے دیکھیے پیسے بھی نہیں دیے، اور اس کے باوجود بھی میرا حسن زن دیکھیے کہ میں میرے معزز مہمان کا صبر آزما رہا ہوں، راجہ انصاری صاحب کا۔ میرے راجہ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر یہ اپنی سیلریز جو ہے انڈیا اور سری لنکا سے کمپیئر کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو بجلی کا یونٹ بھی 10 روپے ہے انڈیا میں، اور میرے خیال سے کافی 200 یونٹ تک تو ویسے بجلی وہاں پہ فری ہے، جس کا وعدہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے جب عوام کے پاس گئے تھے تو انہوں نے تو 200 یونٹ کا، کسی نے 300 یونٹ فری کا وعدہ کیا تھا، لیکن آ کے انہوں نے بجائے اس کے یونٹ فری کرے اپنے یونٹ فری کر لیے اور اپنی تنخواہیں بڑھا لی۔ باقی اگر سب کچھ اچھا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، رول آف لا ہے، جو سمجھ لیں کہ عدلیہ بھی آزاد ہے اور جمہوریت پنپ رہی ہے، ووٹ کی عزت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اپنا بھائی جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہے کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، کیا عدلیہ آزاد ہے، کیا ہمارے جو پولیس ہے، کیا سر تھوڑا سا اسپیڈ بریکر آ گیا بیچ میں۔ یہ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے دور میں بھی آزاد نہیں تھا، آپس کی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس جمہوریت کے پنپنے کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ جمہور اور جمہوریت دونوں آپ کے دور میں بھی تڑپ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ سر ان لوگوں کو نشان منزل دینے سے پہلے، میرا خیال کہ جمہوریت کا اتنا برا حال تھا جتنا برا حال آج ہے۔ جمہوریت میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی پارلیمنٹ کو پھلانگ کے اندر سے جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جائے، چپیڑے مارتا ہوا لے جائے۔ کبھی جمہوریت میں سینٹ کے اپوزیشن لیڈر، پنجاب کے اپوزیشن لیڈر، اور جہاں جہاں بھی دوسری پارٹی کا اپوزیشن لیڈر ہے سب کو نااہل کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بندہ کو سزا ہو رہی ہے، وہ فیصل آباد میں بھی تھا، وہ لاہور میں بھی تھا، وہ کراچی، وہ کہتے ہیں میاں والی میں بھی تھا، وہ سرگودا میں بھی تھا۔ آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کو اس طرح کی مثال اپنی ہسٹری میں نہیں ملے گی، چاہے آپ 71 پہ چلے جائیں، 71 میں بھی اس طرح کا برا حال نہیں تھا، ہم آپ کو یاد دلا دیں گے برا حال ہے۔ سر میرے مہمان کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو یاد دلا دیں گے، سر پلیز۔ سر دیکھیں کون سی عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ عدلیہ جو میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دے رہی تھی، اور ہائی کورٹ کا جج جو ہے، سٹنگ جج، یہ اپنی بار سے خطاب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے
کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دو ورنہ ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کون سی عدلیہ بہتر تھی؟ وہ والی عدلیہ جس میں ایک سٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو جس نے ڈائریکٹلی فوجی تنصیبات پر حملے کروائے, انہوں نے نظر آتش کی فوج کے جو ہے وہ یادگاریں, اور ایم عالم کے جہاز کو لاٹھیوں سے توڑا اس کے کہنے پر, اور جب وہ کورٹ آتا ہے تو اس کو کہتا ہے, اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے گڈ ٹو سی یو, اور مرسڈیز میں واپس بھیجتا ہے. وہ عدلیہ آزاد تھی؟ یا آج کی وہ عدلیہ آزاد ہے جو ان لوگوں کو جو ڈائریکٹلی انوالو تھے ملک دشمنی میں ان کو سزائیں دے رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قانون پریویل کر رہا ہے, ٹروتھ پریویل کر رہا ہے, سچائی اس وقت جیت رہی ہے. تو آپ کو تکلیف ہے, آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت 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 کے راگ الاپ رہے ہیں. آج کی جمہوریت میں کسی نے کہا کہ آرمی چیف ہمارے والد صاحب ہیں, ہم آرمی چیف کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے جنگ جیتی ہے, زبردست ہر چیز کی ہے, ہم ان کو ان کے پروفیشنل جو صلاحیتیں ہیں اس کو اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. آپ نے کہا تھا, آپ لوگوں نے کہا تھا, آپ کہتے تھے ایک پیج ہونا چاہیے. آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ انٹرویو میں کہتا تھا کہ وزیر اعظم کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے, ضروری ہے, ہر وہ چیز کرتا تھا. آج ہر وہ جو آپ لوگوں نے اس وقت تھوکا, آج وہ سب آپ چاٹ رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو آپ پہلے, جب آپ کی حکومت تھی تو پھر عدلیہ بھی ٹھیک ہے, پھر جو ہے جمہوریت بھی پنپ رہی ہے. مطلب, اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ان کے پاس ایک ہے, کیوں کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ ہینڈسم ہے. تو ہینڈسم پہ کام نہیں چلتا. آپ مجھے بتائیں, آپ نے اپنے دور میں کوئی ترقیاتی کام کیا تھا؟ آپ نے اپنے دور میں کوئی میگا پروجیکٹ لگایا؟ ایک چیز کا جواب دے دینا. آپ 100 سوال پوچھ رہے ہیں, میں ایک سوال پوچھوں گا. آپ 100 سوال پوچھ رہے ہیں, میں ایک سوال پوچھوں گا, اس کا جواب دے دیں. اپنے دور حکومت میں آپ نے کوئی ایک میگا پروجیکٹ لگایا پاکستان میں؟ کہ ہمارے دور میں تھا. ایک میگا پروجیکٹ کا نام بتا دیں جناب بس. زلفی بخاری لگایا نا, انڈے کٹے اور یہ چیزیں تھی نا, لنگر کھانے بنائے, واش رومز بنائے. میگا پروجیکٹ بتا دینا مجھے. آج یہاں بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. آج آپ کو تو نظر آ رہی ہے وہ اشرافیہ کہ نواز شریف کو کیوں گرفتار کر لیا, نواز شریف کو کیوں دی. آج کل تو چھوٹے چھوٹے ورکروں کو 10-10 سال قید دی جا رہی ہے, جو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, جو کہیں آج بھی بڑا لیڈر ہے, جو اس کا ایک کرزما ہے, عوام کے دلوں پہ راج کرتا ہے. شہباز شریف آج بھی اپنے کام سے جانا جاتا ہے, ڈیلیورنس سے جانا جاتا ہے. محترم وزیر اعظم اپنے ویژن سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے جہاں آپ کا یہ قیدی نمبر 804 نے اس مقام پہ کھڑا نہیں کیا تھا. اچھا سر, تھوڑا سا توقف کیجئے گا. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا. آپ کا چیف دورہ کرتا ہر جگہ پہ, سارا کچھ سنبھالا ہوا چیف نے. آپ کی کیا ویلیو ہے؟ سر ایک آپ منٹ, ٹرانسفر نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے, سر امتیاز صاحب آپ بھول گئے میں بھی یہاں موجود ہوں. ایک منٹ رکیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف کے دورے پہ اعتراض آپ کو آج ہی سوجا ہے, اس وقت آپ بھول گئے جب وہ انکل باجوہ جو ہیں وہ جا کر کے لدر پوری دنیا میں دورہ کر رہے تھے, اور ہینڈسم جو ہے وہ ان کو تمام معیشت کی بہتری کا کریڈٹ دیا کرتے تھے. سر اگر یہ کام اس وقت جائز تھا تو آج ناجائز کیوں کرے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں کیا باجوہ جا کے ملاقات کی تھی اس وقت جو تھے جو صدر تھے اس وقت؟ کیا اقوام متحدہ میں جا کے کسی اور نے کی تھی؟ بتاؤں کیوں گئے؟ اب بتاؤں, سنو گے؟ سن سکتے ہو تو سن لو. اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. پاکستان کی عزت اور وقار ہے کہ وہ پاکستان جس کا آج تک اس کے آرمی چیف کو کوئی دیگر خاص طور پہ امریکی ممالک نہیں بلاتے تھے, آج بلا رہے ہیں. یہ ریسپیکٹ ہے, عزت ہے, ڈگنیٹی ہے, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہے, پاکستان کے جھنڈے کی عزت ہے. اب آپ کو تو برداشت ہوگی نہیں کیونکہ آپ پاکستان کی عزت برداشت نہیں کر سکتے. آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کو بالکل ٹھیک مروڑ پڑ رہے ہیں. آپ کے پیٹ کے درد کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں جناب, ہمیں معلوم ہے, ہمیں ادراک ہے, ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ پاکستان کا آرمی چیف کیا یہ آپ کی عزت نہیں ہے کہ آپ کے آرمی چیف کو دنیا عزت دے رہی ہے؟ اسے اپنی عزت سمجھیں, اس ملک سے محبت کریں, اس مٹی سے محبت کریں. قرضدار ہیں آپ اس دھرتی کے. آج آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ اس دھرتی اس مٹی کی وجہ سے وہ فیمس ہوا تھا. جب ورلڈ کپ جیتے تھے ساری ٹیم نے جیتا اور کپتان صاحب اس وقت بھی ایسے ہی بغیر کچھ کیے کریڈٹ لے گئے تھے. نہیں سر, یہ غلط. اچھا سر 72 رنز اسکور کیے تھے تو میرا کرکٹنگ ہیرو ہے باس. نا 72 رنز اسکور 72 رنز. اور باقیوں نے ان کی کیا پرفارمنس؟ سب صحیح ہے لیکن لڑانے والا وہ تھا سر.
نہیں کرکٹ کے اوپر عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنوں گا. جی امتیاز صاحب, سر اب آپ کا حوصلہ تھوڑا سا یقیناً بڑھ گیا ہوگا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور والا, یہ ابھی اسد قیصر صاحب نے جو نیا شگوفہ سنایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن دینے کے گناہ کو جو ہے وہ بالکل ریگریٹ کرتے ہیں, اس ایک فیصلے پر ہمیں حکومت بھی نہیں لینی چاہیے تھی. سر اس بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک واحد جماعت ہے جس نے جہاں بھی غلطی کی ہے اس نے مانا ہے, اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایکسپیرینس سے سیکھا جاتا ہے. یہ نون لیگ اور باقی پیپلز پارٹی, انہوں نے ایکسپیرینس سے کوئی نہیں سیکھا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے ان کی گود میں بیٹھ کے آنا ہی یہی سمجھا کہ یہی خواجہ سعد رفیق نے یہی بات اسمبلی میں بولی تھی آپ کو. محترم خواجہ سعد رفیق کی بات اس وقت مان لیتے نا تو آج آپ کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. بھائی صاحب اب سن بھی لیں, میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. سر جی سر, کہ سعد رفیق صاحب نے بولا تھا, جی سر امتیاز یہی صاحب الفاظ بولے تھے آپ کو کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں لڑ کے ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. مل کر راجہ صاحب, سر ان کو ذرا گفتگو کمپلیٹ کرنے دیں. جی امتیاز صاحب پلیز. ہمارے بھاشن بول رہے ہیں نا جو ہم پہلے ان کو بول چکے ہیں. ہاں, ان کو یہ کہیں کہ بھائی ہم جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سب سے طاقتور بندہ جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. جب اگر ہماری بات کریں نا کہ ہماری دفعہ یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, آپ یقین کریں کہ کسی دنیا کے بندے سے پوچھنے کے جس طرح کی سستائیت آج ہے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. لوگ جو 1971 میں تھے وہ کہتے ہیں اس وقت بھی اس وقت نہیں ہوا تھا. ہمیں ٹھیک ہے اگر کوئی جنگ جیتے ہیں, فوج ہماری سارا آنکھوں پہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو سیاست میں نہیں کہتے کہ آپ آئے. آپ سیاست کے لیے ٹرین نہیں ہے اور ہم بندوق کے لیے ٹرین نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل کلیہ ہے. جس نے اس کلیے پہ عمل کیا ہے وہ ترقی کر گیا. وہ اس کی ووٹ کو بھی عزت ہو گئی, اس کی عوام کی بھی عزت ہو گئی, عوام نے ترقی بھی کر لی, اس ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو گئی, اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی بہتر ہو گئی, اس ملک میں رول آف لا, آزادی عدلیہ کی اور عدلیہ بھی آزاد ہو گئی. لیکن جس طرح کی یہ آپ باتیں کر رہے ہیں نا, اس طرح آپ ملک کو تباہ کر دیں گے. سمپل از دیٹ. اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے. مطلب اتنی بھی بدگمانی آپ کیوں رکھ کے بیٹھے ہیں حضور؟ تباہ تو آپ نے کیا, بلکہ آپ بول کے گئے کہ یہ ملک کا بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا, ملک بلیک لسٹ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, پیٹرول 500 روپے لیٹر ملے گا. یہ آپ بولتے تھے, الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. پہلے بھی پاکستان کو سنبھالا, اب بھی سنبھالا ہے. ریاست بچائیے جناب, ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے بھی ریاست بچائیے. اور آپ لوگوں کو بالکل ضرور تکلیف ہو, لیکن ہمیں پاکستان آرمی پہلے بھی زندہ باد تھی, اب بھی زندہ باد ہے, کل بھی زندہ باد رہے گی. آپ افواج کے خلاف جو ایک آپ کے اندر زہر بڑا یہاں وقت ہے مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو اس ملاکڑے کو جو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. سر راجہ صاحب, بہت مختصر سا کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ دینا چاہیں تو 1 منٹ آپ بول سکتے ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ آج بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں اور ایک بڑا چڑھا کے باتیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, کیا اس ملک میں کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جو سزا سننے کے بعد اپنی بیٹی سمیت جیل میں جائے اور لنڈن سے واپس پاکستان آئے؟ کیا کوئی ایک مثال مجھے بتا دیں. میں کہتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں مثال بتا دیں کہ آپ کو کورٹ نے سزا دی ہو, آپ ملک سے باہر ہوں, آپ آرام سے وہاں رہ سکتے ہوں, اور پھر آپ واپس آئیں اور بیٹی سمیت واپس آئیں اور جیل کی صعوبتیں برداشت کریں, اور پھر جب آپ جیل میں ہوں تو آپ کی وائف جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے. آپ مجھے آج یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنی جیل اپنی قربانی نظر آ رہی ہیں. یہ تو جلاؤ گھیراؤ کے اندر کی وجہ سے اندر ہے نا. یہ تو ملک کو لوٹنے ہوئے, ملک کے اداروں کو لوٹنے میں اور وہ اربوں خربوں روپے لے کر اس الزام میں اندر ہے نا. میاں نواز شریف کون سے امتیاز صاحب جناب آپ اس کو رسپونڈ کریں گے, پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی بالکل, ایسا بھی لیڈر نہیں ہے جو
किसी जानवर का खून को टेस्ट करवा के प्लेटलेट्स गिरा के बाहर चला जाए, ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये आप झूठ नहीं, देखें झूठ नहीं बोले, कोई तस्दीक नहीं है इस खबर की। ये किया तो किसने किया? इस खबर की कोई तस्दीक नहीं है। तुम्हारी हुकूमत थी उस वक्त तुम्हारे खिलाड़ी की हुकूमत थी। ये अगर ऐसा था भी तो कमजोरी तुम्हारे खिलाड़ी की है। तुम इस वक्त बहुतानबाजी कर रहे हो। खुदा के माते बिलो द बेल बात नहीं करो। आप खुद ही आपको यकीन, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम उस शख्स से कितनी मोहब्बत करते हैं। 5 साल का दुनिया को आके नहीं बताते रहे। एक गंदे आदमी की वजह से आप जो है वो कायदे मोहतरम के लिए बोल रहे हैं इस तरह के अल्फाज। मुआहदा करके आए हैं, लंदन मुआहदा करके आए हैं। कौन सा मुआहदा? जहाँ पे जो लंदन कौन सा मुआहदा जनाब? वैसे आप आते, वैसे 3 साल क्यों बैठे रहे? तुम्हारी वीडियोस आज भी YouTube पे पड़ी हुई हैं, जब तुम्हारा कप्तान वहां बैठ के पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स को गालियां देता था। वो अभी आज भी है, मौजूद है। क्या बात करते हैं आप? कहाँ पे मौजूद है? मैं मैं आपका नंबर ले लेता हूं, अभी आपको व्हाट्सएप करता हूं, अभी व्हाट्सएप करूंगा मैं आपको। सर वो बरसर रोजगार होने से पहले की बात थी ना। तो भाई ये फिर आज नहीं बने ना, बस वाइड अप ये आज इतने शेख साहब, राजा अंसारी साहब, नाजरीन बस प्रोग्राम का जो है वो टाइम अब खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा करने से कतई कासिर नजर आ रहा हूँ। फी अमान अल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।